اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے حضرت عثمان بن طلحہ کرشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ داخل ہوئے تو حرم محترم میں جا کر اونٹ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف فرمایا۔ پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر چابی طلب کی۔ چابی ان کی والدہ سلافہ بنت سعید کے پاس تھی۔ سلافہ ان خواتین میں شامل تھی جو غزوہ احد میں اپنے لشکریوں کو ابارنے نکلی تھی، مگر سلافہ غم و اندو لے کر واپس ہوئی کیونکہ اس غزوے میں اس کے شوہر کے علاوہ اس کے 4 بیٹے مصافہ، جلاس، حارث اور کلاب مارے جا چکے تھے۔ غالباً کچھ اس کا غصہ یا یہ خیال کہ اگر چابی دے دی تو واپس نہ ملے گی، اس طرح یہ سعادت چھن جائے گی، اس لیے حضرت عثمان بن طلحہ کے چابی مانگنے پر صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ اگر انہوں نے چابی لے لی تو کبھی واپس نہ کریں گے۔ ادھر بیٹے کی طلب، ادھر ماں کا انکار، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے موتی کی طرح پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ لوگوں سے فرمایا کہ اس کو کس چیز نے روک رکھا ہے۔ آخر ایک شخص عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چاہت بھی یہ تھی کہ جلد از جلد چابی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، مگر دوسری طرف والدہ تھی۔ اب انہوں نے اپنی والدہ سے ایک بات کہی جو کارگر ثابت ہوئی اور چابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ فرمایا، چابی دے دو ورنہ خدا کی قسم یہ تلوار میری پیٹھ سے پاک ہو جائے گی۔ سلافہ کو چابی رکھنے کی سعادت عزیز تھی، مگر دوسرے بیٹے کی جان کی بات آ گئی تھی، اس نے چابی دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کھولا اور اندر تشریف لے گئے اور ساتھ خود حضرت عثمان بن طلحہ، اسامہ بن زید اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم داخل ہوئے اور اندر موجود تصاویر مٹا دی۔ آب زمزم سے دھویا، بیت اللہ کے تمام گوشوں میں پھر کر توحید و تقدیس سے اس کو منور کیا۔ باہر تشریف لائے تو چابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ اس سے فراغت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ یہ چابی ہم کو عطا کیجیے تاکہ سکایا کی طرح تجارت کا شرف بھی ہم کو حاصل ہو۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تعودوا الامانات الی اہلھا، کہ تحقیق اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دوں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر چابی مرحمت فرمائی اور یہ فرمایا کہ میں نے خود نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے لے لو، اب یہ تم سے سوائے ظالم کی وقت کوئی نہیں لے گا۔ یہ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ جن کو آج ہمیشہ کے لیے کلید برداری کا اعزاز حاصل ہو رہا تھا، اس وقت مسلمان ہوئے جس وقت حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہم نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلید برداری کی ذمہ داری نبھانے کی خاطر مکہ آ کر مقیم ہوئے اور یہیں 42 ہجری میں وفات پائی۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔